گرمیوں کی راتیں تھیں۔ رات کے 1 بجے آ رہی تھی۔ اسلام آباد کے ڈیفنس میں موجود یہ کوٹھی، جہاں اس وقت گہرا سناٹا تھا، شاید ہر شخص اپنے کمرے میں سونے میں مصروف تھا۔ گھر میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ معصوم اپنے کمرے میں سمٹی ہوئی، آنکھیں بند کیے بے چین سے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی کوئی دبے قدموں سے چلتا اس کے کمرے کو ان لوک کر کے اندر بڑھا۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی اس ننھی جان کا خون خشک ہو گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو۔ وہ ننھی جان اپنے اس قدر قریب سے یہ آواز سن کر خوف زدہ سی اپنی خوبصورت عنبر رنگ کی بڑی آنکھیں کھول کر نظریں سامنے کر گئی، جہاں وہ شخص چہرے پر وحشت لیے ہوس بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس معصوم کی آنکھوں میں خوف صاف لہرا رہا تھا۔ میرے قریب مت آنا تم، وہ خوف زدہ سی بیڈ گراؤنڈ کی جانب کھسکتی لڑکھڑاتے ہوئے ہمت سے بولی۔ وہ شخص قہقہ لگا کر ہنسا۔ مجھے تمہارے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ خوف زدہ سی نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے گال پہ بہہ رہے تھے۔ نہیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں اس سے التجا کرنے لگی، مگر وہ بے رحم انسان سے ہمدردی کی امید لگا رہی تھی۔ خاموش، غصے سے اسے جھڑکتا وہ اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پٹک گیا۔ وہ زور سے رونے لگی۔ وہ شخص اس کے چہرے کے قریب چہرہ لانے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری سمت کر لیا۔ سامنے موجود اس درندے کے چہرے پر ناگواریت سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتا، اس کا منہ اپنے سامنے کر گیا۔ زاہا نے پوری طاقت سے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اپنے موم جیسے ہاتھ اس کے وجود پر رکھے۔ وہ شخص مسکرا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اوپر کر کے اسے نیچے گرے دوپٹے سے باندھ گیا اور اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ جب زاہا پیروں کو زور زور سے ہلانے لگ گئی، چہرے پر سختی سے جائے وہ اسے دیکھنے لگا جو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیروں پر بھی وہی عمل دہراتا اس کے قریب آیا اور اس کی گردن پر تشدد کرنے لگا۔ وہ بے بس روتی رہی، چیختی رہی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے بازوؤں اور پیروں کو کھول کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، تم حیوان ہو، حیوان۔ سنا تم نے؟ میں تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی، دیکھنا تم۔ وہ روتے ہوئے اسے شعلہ برستی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آواز میں کہنے لگی، جس پر وہ شخص چہرے پر ڈٹائی سے مسکراہٹ سجا گیا۔ کسی کو بتاؤ گی؟ اپنی دادی کو؟ ہاں، جو تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، یا پھر اپنی پھپھو کو جس کا بس چلے وہ تمہیں آج ہی ختم کر دے؟ بولو۔ یا پھر اپنے باپ کو جو تمہیں کچھ سال پہلے یہاں چھوڑ کر اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش ہے؟ وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا کہنے لگا۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ جس کو بھی بتاؤں گی خود پھنسو گی، بہتری یہی ہے خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے کافی تھا، کل پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ جب زاہا نے اس کا ہاتھ فوراً جھٹکا وہ مسکرا کر چلا گیا۔ اس شخص کے جاتے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر خود میں سمٹی زاروں قطار رونے لگی۔ دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، زور زور سے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نشان اب زخم میں تبدیل ہو گئے اور ان میں سے خون بہنے لگ گیا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ 1.5 گھنٹہ وہ ایک ہی جست میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی اور اچانک اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی اور اس طرح نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ سوئٹزر لینڈ کی خوبصورت سڑک پر وہ تیز قدم اٹھائے جیب میں ہاتھ ڈالے تیزی سے چل رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک کسی وجود سے ٹکرایا۔ نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ عورت کو دیکھ کر احتراماً ایکسکیوز کرنے لگا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھے چھو کیسے سکتی ہو، بدتمیز! وہ عورت غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے انگریزی میں بولی، جس پر وہ سامنے شخص کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ میں نے جان کر کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا تھوڑے ٹھنڈے لہجے میں جواب دینے لگا۔
میں تم جیسوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ عورت مزید بدتمیزی کرتی اسے کہنے لگی، اور آگ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں بھی تم جیسی عورتوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ تم جیسی عورتوں سے ٹکرانا تو دور کی بات کرنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ اور آگ انتہائی سخت لہجے میں اسے جواب دیتا بغیر اس کی سنی آگے کی جانب بھاری قدم بڑھا گیا۔ وہ عورت بس اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اوراق اسماعیل بیگ تھا جو اسٹریٹ فارورڈ تھا، لوگوں کے منہ پر ہر بات کرنے والا آدمی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ ادیبہ بیگم، ان کی بیٹی عارفہ محترمہ وہاں موجود تھے، جو چہرے پر بیزاری سجائے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اس گھر میں موجود ہر شخص اس سے نفرت کرتا اور نہ وہ کسی سے پوچھنے کا حق رکھتی تھی۔ خاموشی سے کیے جانے والا سلوک کو وہ برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ ناشتہ لگا رہی تھی، تبھی عارفہ محترمہ کے شوہر عاقب صاحب ڈائننگ ٹیبل پر تشریف لائے۔ دونوں بیٹوں کے باہر کے ملک جانے کے بعد ادیبہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ عاقب صاحب کے آتے ہی زہا کے ہاتھ رک گئے، مگر عاقب صاحب کرسی کھسکا کر بیٹھتے ناشتہ شروع کرنے لگے۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ لگا وہاں سے چلی گئی۔ صبح صبح اس منحوس کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے۔ ادیبہ بیگم اسے جیسا دیکھ منہ بنانے کہنے لگی۔ عاقب صاحب نے انہیں دیکھا۔ مجھے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ بلا وجہ ہی اس معصوم بچی کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہیں، تکلیف ہوتی ہوگی اسے۔ عاقب صاحب فوراً اسے ادیبہ بیگم کی بات پر مایوسی سے بولے، جس پر انہوں نے اسے دیکھا۔ بلا وجہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی ہوں، خیر تم ناشتہ کرو۔ ادیبہ بیگم فوراً اسے جواب دیتے ساتھ اپنی پلیٹ پر نظریں مرکوز کر گئی۔ گڈ مارننگ۔ وہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس کو کھولے لائٹ سے میک اپ میں تیکھے نقوش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی مسکرا کر ان سب پر نظر ڈالتی کہنے لگی۔ گڈ مارننگ۔ عاقب صاحب مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ مسکرا دی۔ ادیبہ بیگم اور عارفہ محترمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سوئٹزر لینڈ میں اس وقت رات ہو رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی سردی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم پاکستان جا رہے ہو؟ انیتا محترمہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے بیٹے پر ایک نظر ڈال کر پوچھنے لگی۔ جی، کیونکہ مجھے اپنا ملک دیکھنا ہے، وہ فوراً سے اسے انہیں جواب دینے لگا، جس پر وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ درمیانی رنگت، بڑی ہوئی بیئرڈ، تیکھے نقوش ڈارک براؤن آنکھیں، مغرور ناک، سیاہ گردن تک آتے بال، کسرتی جسامت، وہ دیکھتے ہی بہت سجیلا اور ہینڈسم نوجوان تھا۔ میں بھی چلوں؟ موم کی طبیعت بہت خراب ہے، انیتا محترمہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اسباب میں سر ہلا گیا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اور آگ کھانے میں مصروف سا انہیں جواب دینے لگا۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے۔ اوراق 5 سال کا تھا جب اسماعیل صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کے کچھ سال بعد ہی انیتا محترمہ اپنے بیٹے کو لیے سوئٹزر لینڈ آ گئی تھی، جہاں انہوں نے اسماعیل صاحب کا بزنس دیکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اوراق کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی۔ زاہا کچن میں بیٹھی سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھی اور ماسی کچن صاف کر رہی تھی۔ ماسی، یہ دنیا کے لوگ اس قدر ظالم کیوں ہیں؟ زاہا ماسی کو دیکھتے ہوئے لہجے میں مایوسی سجائے بولی، جس پر ماسی نے اسے دیکھا۔ دنیا کے لوگوں میں احساس ختم ہو جائے نا تو وہ جانور سے بدتر کہلاتے ہیں۔ زاہا، ماسی اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بتانے لگی۔ وہ کچھ پل انہیں دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں واقعی منحوس ہوں کیا؟ زاہا آنکھوں میں نمی سجائے انتہائی مایوسی سے بولی، جس پر ماسی فوراً اس کے پاس آئی۔ نہ میری بچی، تو میری پیاری سی بچی ہے، ایسے نہیں بولتے، بس اللہ پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے اور پھر ان کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ماسی اسے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگی، جس پر زاہا خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی عارفہ محترمہ کی آواز پر وہ ادھر سے اٹھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زاہا آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ تبھی لیزا کچن میں داخل ہوئی۔ نظر زاہا پر گئی۔ زاہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زاہا، کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ زاہا نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ماسی آئے تو انہیں کہنا فریش جوس مجھے بنا دے۔ وہ مسکراتے ہوئے زاہا
دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی اور لیزا کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی، تبھی فون بجا۔ دعا مانگتی چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی نظریں فون کی جانب جائے نماز لپیٹ کر گھبراتے ہوئے فون کی طرف بڑھی تو فون اٹھا کر کان سے لگا لی۔ السلام علیکم، کانپتے لبوں سے اس نے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ دوسری طرف موجود شخص آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اور آگ کی بھاری آواز جیسے ہی زہا کے کان میں ٹکرائی، اس کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو گئی۔ کون؟ اور آگ نے فوراً پوچھنا چاہا، اس سے پہلے وہ اپنا نام بتاتی۔ ادیبہ بیگم اس کے سر پر پہنچتی، اس کے ہاتھ سے فون کھینچ گئی۔ وہ سہم کر ان کی جانب دیکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو راگ بیٹا؟ ادیبہ بیگم زہا کو سخت گوری سے نوازتے خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں دادو، یہ کون تھا؟ اور راگ نے وہی سوال ادیبہ بیگم سے پوچھا جس پر انہوں نے ایک نظر فون پر ڈالی۔ تمہاری چھوٹی کزن زہا تھی، ادیبہ بیگم برا سا منہ بنا کر اسے بتانے لگی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک زہا کا بچپن والا چہرہ آیا۔ ادیبہ بیگم اور راگ کے بیچ کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ فون رکھتی زہا کے کمرے میں گئی جہاں وہ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اے تیری اتنی ہمت کہ تو میری اجازت کے بغیر فون اٹھائے؟ ہاں، ادیبہ بیگم زہا کو منہ دبوچ کر غصے سے بولی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگ گئی۔ دادو! زہا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو انہوں نے اس نے ہونٹوں کو زور سے دبا دیا اور دور سے آنکھیں میچ گئی۔ اپنی زبان سے خبردار مجھے دادو بولا تو منحوس ہے تو، سنا تو نے؟ اور ادیبہ بیگم چیخ کر اسے تکلیف پہنچاتی کہنے لگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آنٹی آپ، چھوڑیں اسے۔ تبھی عارف صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو فوراً اسے ادیبہ بیگم کو اس سے دور کرتے ہوئے تھوڑے خفگی سے بولے، صحیح کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر عارف صاحب انہیں دیکھنے لگے۔ چلیں آپ پلیز، کیا کر رہی ہیں آپ اس بچی کے ساتھ؟ وہ ادیبہ بیگم کو باہر کی طرف لاتے ہوئے بولے۔ ادیبہ بیگم بولتی گئی اور زہا کمرے میں گھٹنوں میں منہ دبائے آنسو بہاتی چلی گئی۔ رات کے کھانے کے میز پر موجود گہری خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، اور راگ اور انیتا پاکستان آ رہے ہیں کل۔ ادیبہ بیگم نے بات کا آغاز ہوئے خاموشی توڑی۔ سب نے انہیں دیکھا، ادھر آئیں گے؟ عارفہ محترمہ فوراً اسے پوچھنے لگ گئی۔ ادیبہ بیگم نے انہیں دیکھا، ظاہری سی بات ہے، اور کدھر جائیں گے؟ ادیبہ بیگم تھوڑا خفگی سے اسے جواب دینے لگی، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، اماں آئیں، ان کا گھر ہے۔ عارفہ محترمہ منہ بنائے جواب دیتی کھانا کھانے لگی۔ عارف تم جا کر انہیں لے آنا ایئرپورٹ سے۔ کیوں نہ گئی؟ یہ منحوس زہا ہے، یاد ہے نا کچھ مہینوں پہلے لیزا کا رشتہ آیا تھا، کیسے جان کر اندر آ گئی تھی، اور پھر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے چلا گیا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات آپ؟ راگ آ رہا ہے۔ عارفہ محترمہ بات کا مطلب تفصیلی انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر ادیبہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ اب کیا کروں؟ ادیبہ بیگم عارفہ محترمہ کو دیکھتی فوراً اسے پوچھنے لگ گئی، اسے وحید کے پاس بھیج دیتے ہیں، ہمیں بھی کچھ دن سکون مل جائے گا۔ عارفہ محترمہ انہیں مسکراتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ وحید نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، کچھ سوچتی ہوں۔ ادیبہ بیگم فوراً اسے جواب دیتے ہوئے پانی پینے لگ گئی۔ عارفہ محترمہ خاموشی سے اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ زہا لیزا کمرے میں آتے ہی اسے پکارنے لگی، جو بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر آہستہ آواز میں اسے جواب دیتی پوچھنے لگی، تم آج کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی؟ میں نے دیکھا ہے تم مغرب کے بعد کمرے میں ہی رہی ہو۔ لیزا لہجے میں فکر لیے اس کے پاس آئی، پوچھنے لگی۔ زہا نے اسے دیکھا، بس ویسے ہی، وہی نظریں جھکائے اداسی سے جواب دیتی زمین کو تکنے لگی۔ زہا کیا ہوا؟ نانو یا موم میں سے کسی نے کچھ بولا؟ لیزا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، بس ویسے ہی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کنفیوز سی ہوئی اپنے بازو پر ہاتھ رکھے جواب دینے لگ گئی، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ تمہاری مرضی، چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کرو۔
لیزا اسے کہتے ساتھ کمرے سے چلی گئی اور اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کتنا آسان ہوتا ہے بول کر چلے جانا، جس پر گزرتی ہے یہ صرف اسی انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیزا اسے جاتا دیکھ دل میں بولتی سر جھٹک کر رہ گئی۔ اگلا سارا دن وہ باہر نہیں نکلی تھی اور کسی نے پلٹ کر اس سے پوچھنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تبھی عارف صاحب گھر میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ ہی اوراق اور انیتا محترمہ موجود تھی۔ اوراق کو دیکھ ادیبہ بیگم بے حد خوشی ہوئی اور عارفہ محترمہ اور لیزا تو بس اس کی خوبصورتی پر اس سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ میرا بچہ، ادیبہ بیگم آگے بڑھتی اس کے گلے لگ کر محبت سے کہنے لگی اور اوراق ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ باری باری دونوں سب سے ملے اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کے لیے چل دیے۔ زاہا خاموشی سے اسے اٹھ کر وضو کرنے کے غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اوراق تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے، عارفہ محترمہ مسکراتے ہوئے اسے بولی، جس پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ پھپھو، اوراق مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا اور لیزا کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ اچانک اوراق کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، کال ضروری ہے، میں بس آتا ہوں۔ اوراق نظریں فون اسکرین پر مرکوز کرتا فوراً اسے بولتا کرسی سے کھسکا کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ڈائننگ ہال میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کال سن کر وہ فارغ ہوا، وہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ٹی وی لاؤنج کی دائیں طرف ایک دروازہ کھلا تھا، اس کی نظر اس دروازے کی طرف گئی اور پھر نظر اس لڑکی پر گئی جو جائے نماز پر بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ اوراق کے قدم خود بخود اس سمت اٹھتے چلے گئے اور اس کمرے کے پاس پہنچا اور اس کے باہر ہی قدم رک گیا۔ نظر زاہا پر گئی جو نماز ادا کر رہی تھی۔ اوراق اسماعیل بیگ کی نظریں زاہا پر جم سی گئی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے نماز ادا کرتا دیکھتا رہا۔ زاہا نے سلام پھیرا اور نظریں اپنے بائیں طرف دہرائی۔ ایک انجان وجود کو اپنی نظروں کے سامنے پا کر وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ اوراق کی نظریں زاہا پر ہی تھیں۔ جب وہ چہرے پر ہاتھ پھینک کر جائے نماز لپیٹ کر دروازے کی جانب بڑھی، چہرے پر خوف ابھی بھی موجود تھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا کزن اوراق ہوں، اس دن کال پر میں ہی تھا۔ اوراق اسے خوف زدہ دیکھ کر فوراً اسے بتانے لگا۔ زاہا کو کل کا منظر یاد آیا، آنکھوں میں مزید خوف سا چھانے لگا۔ تم اس کمرے میں رہتی ہو؟ اوراق کے اس کمرے میں نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ زاہا اثبات میں سر ہلا کر کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ اوراق پریشان نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوراق کو لگا زاہا نے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زاہا دروازہ بند کرتی جائے نماز جگہ پر رکھ کر بیڈ پر آ گئی۔ اوراق واپس ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو سب لوگ وہی موجود تھے۔ زاہا کیوں نہیں آئی دادی یہاں؟ اوراق ادیبہ بیگم پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ ادیبہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جب دل کرے گا کھانا کھانے آ جائے گی۔ انیتا بیگم فوراً سے اسے جھوٹ بولتی کھانا کھانے لگ گئی۔ اوراق خاموش ہو گیا۔ کھانے کے بعد اوراق اور ادیبہ بیگم کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ادیبہ بیگم زاہا کے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ کون؟ زاہا دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ دروازہ کھولو۔ ادیبہ بیگم کی آواز سنتے ہی وہ فوراً اسے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ کھولنے لگ گئی۔ صبح نہ کچن میں دیکھو تم بہت آرام کر لیا، مہمان آئے ہیں۔ ادیبہ بیگم اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی غصے سے کہنے لگی۔ وہ بس اثبات میں سر ہلا گئی اور ادیبہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ زاہا نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور کسی نے ابھی پلٹ کر اس سے کھانے کو نہیں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے آنسو بہنے لگے اور وہ دروازہ بند کر کے دروازے سے لگی زاروں قطار رونے لگ گئی۔ گڈ مارننگ زاہا بچے، عاقب صاحب مسکراتے ہوئے زاہا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ بس خاموش رہی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ زاہا اور ماسی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اوراق تبھی جاگنگ سے واپس آیا اور پانی پینے کے لیے کچن کی جانب بڑھا۔ تم پراٹھا دیکھنا زاہا، میں بس پلیٹس لگا کر ابھی آئی، ماسی زاہا سے کہتے ساتھ پلیٹیں اٹھا کر کچن سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی اوراق کچن میں داخل ہوا۔ نظریں زاہا پر گئی۔ زاہا نے بھی اسے دیکھا اور نظریں واپس پراٹھے پر کر گئی۔ زاہا کو کھڑے کھڑے اچانک چکر سے آنے لگے۔ وہ اس سے پہلے زمین پر گرتی اوراق جو اسے ہی
دیکھ رہا تھا فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے گیا۔ زہا آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں موجود تھی۔ دادی موم اوراق سے اپنی باہوں میں تھامے سب کو پکارنے لگا، جس پر انیتا محترمہ اور ادیبہ بیگم پریشانی سے کچن کی جانب بڑھے۔ لیزا بھی پیچھے گئی۔ کیا ہوا اوراق؟ انیتا محترمہ فوراً فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ لیزا کے چہرے پر سختی سی آ گئی۔ پتہ نہیں موم، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اوراق انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ انیتا محترمہ اس کے پاس آ کر اس کا باڈی ٹمپریچر دیکھنے لگی، جو بہت ٹھنڈا ہوا تھا۔ اوراق، تم اسے روم میں لے چلو اور ڈاکٹر کو کال کرو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، انیتا محترمہ اوراق کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اوراق نے فوراً اسے اپنی گود میں لیا اور کچن عبور کر کے ٹی وی لاؤنج میں گزرنے لگا۔ عاقب صاحب اور عارفہ محترمہ حیرانگی سے اوراق کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ اوراق اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا گیا۔ انکل، ڈاکٹر کو کال کریں۔ اوراق عاقب صاحب کو کمرے میں آتا دیکھ فوراً سے کہنے لگ گیا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا کر فون جیب سے نکالنے لگ گئے۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ عاقب صاحب ڈاکٹر کو فون کرنے کے بعد پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، میں کچن میں گیا تو اسے چکر آیا، یہ گرنے والی تھی، میں نے تھام لیا۔ اوراق انہیں کچن میں ہوا سب بتانے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں موجود تھا اور زہا کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اوراق، انیتا محترمہ، عاقب صاحب اور لیزا موجود تھے۔ ادیبہ بیگم، عارفہ محترمہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا کرے، ڈاکٹر انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ میں چلتا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور عاقب صاحب انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے بڑھ گئے اور اوراق کی نظریں زہا پر تھیں۔ 1000 دفعہ بولا ہے زہا کچھ کھا لیا کرو، لیکن مجال ہے جو یہ سن لے۔ لیزا فوراً اسے زہا پر ایک نظر ڈالتی کہنے لگی۔ اوراق اسے ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ کیا پورا دن یہاں کھڑا ہونے کا ارادہ ہے؟ لیزا اور اوراق کا مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوراق نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی اس کیفیت سے خود کو بھی انجان تھا، وہ بس خاموش تھا۔ زہا نے پلکوں پر جنبش دی اور آنکھیں کھول کر نظر کمرے میں دہرانے لگ گئی۔ اوراق، انیتا محترمہ اور لیزا کو کمرے میں موجود پا کر وہ پریشان ہوئی۔ زہا بچے، اب کیسی ہے طبیعت؟ انیتا محترمہ نرم لہجے میں محبت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگ گئی۔ اچھی ہوں، زہا مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ وہ سر کو خم دے گئی۔ ماسی جائیں، ناشتہ لے کر آئیں زہا کے لیے۔ ماسی کو موجود پا کر فوراً اسے انیتا محترمہ کہنے لگی۔ وہ اثبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ موم، آپ اسے ناشتہ کروا کر خود بھی باہر آ کر لیجیے گا۔ اوراق انیتا محترمہ سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا اور زہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ماں، میں نے کہا تھا بندوبست کر لے اس لڑکی کا، ایک ہی رات میں دیکھو کیسے اپنے پیچھے رکھنے لگ گئی اسے، عارفہ محترمہ جلتے ہوئے منہ بناتے کہنے لگی۔ ادیبہ بیگم بھی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ہے بندوبست، ادیبہ بیگم فوراً اسے جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہے، جب وہ اوراق اور بھابھی کو سب سچائی بتائے گی پھر بیٹھی رہنا، عارفہ محترمہ انہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ خاموش ہوگی۔ اچھا، کچھ کرتی ہوں، ادیبہ بیگم تھوڑا گھبراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر عارفہ محترمہ فوراً ان کے قریب ہوئی۔ شادی کر دو اس کی کسی بھی انسان سے، جان بھی چھوٹ جائے اور ڈر بھی نہیں رہے گا، عارفہ محترمہ فوراً اسے مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پر ادیبہ بیگم اسے دیکھنے لگ گئی۔ کرتی ہوں شمائلہ سے بات۔ ادیبہ بیگم سوچتے ہوئے کہتی چائے کا کپ اٹھا گئی۔ عارفہ محترمہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد زہا لان میں کھلی فضا لینے کے لیے آ گئی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہے طبیعت؟ اوراق کی آواز پر عقب سے سن کر وہ ایک دم گھبرائی اور پیچھے کو کھسکی۔ انسان ہی ہوں میں۔ اوراق اسے اس طرح خوف زدہ دیکھ فوراً سے کہنے لگ گیا۔ زہا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، اچانک آنے پر ڈری ہوں۔ زہا پلکیں چپکاتی دوسری طرف دیکھ کر جواب دینے لگی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اوراق نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ زہا نے پھر اس پر نظر ڈالی۔ اس کی زندگی میں پہلا شخص آیا تھا
جو اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ بہتر ہوں، زہا اسے مختصر سا جواب دے گئی۔ وہ اس کی والی سیڑھی پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اوراق کے بازو زہا کے بازو سے مس ہوئے۔ زہا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، وہ تھوڑا دور ہو گئی۔ تم ایسے ہی خاموش طبیعت کی ہو؟ اوراق 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اسے پھر مخاطب کرتا پوچھنے لگا، آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ زہا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ اوراق بھی اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اوراق ناسمجھی والے انداز میں کہنے لگا۔ زہا نظریں جھکا گئی۔ مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے تو پوچھنا تو پڑے گا نا، کیوں کر رہے ہیں؟ زہا نظریں جھکائے بھیگی آواز میں اسے کہنے لگی۔ اوراق 2 پل سے دیکھتا رہ گیا۔ یوں سمجھو مجھے تم سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے، اوراق اسے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ زہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اوراق اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو پا کر فوراً سے پوچھنے لگا۔ زہا، ماموں کا فون ہے۔ تبھی لیزا وہاں آتی زہا کو مخاطب کر کے کہنے لگی۔ زہا کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ فوراً اٹھ کر اندر کی جانب بھاگی۔ اوراق اور لیزا اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ جب بھی ماموں کا فون آتا ہے وہ اسی طرح خوش ہوتی ہے۔ لیزا اور اوراق کے پاس آتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اوراق نے ایک نظر اسے دیکھا تو چاچو اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ اوراق اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم۔ لیزا نفی میں سر ہلا کر اسے بتانے لگ گئی، جس پر اوراق سر کو خم دے گیا۔ تم کافی ہینڈسم ہو گئے ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم 6 سال پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہی ملے تھے، تب اتنے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ کا ویٹ کروں گی، اللہ حافظ۔ زہا کہتے ساتھ فون رکھ گئی۔ ادیبہ بیگم ساتھ ہی کھڑی تھی۔ فون بند ہوتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی اور زہا انہیں جاتا دیکھ پانی پینے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پانی پی کر کچن سے باہر نکلتی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور پورے گھر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ زہا کے بڑھتے قدم ایک دم رکے۔ اس نے نظریں ارد گرد گھمائی، ہر جگہ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ ایک دم خوف زدہ سی ہوئی، ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ ساکت سی خوف زدہ نظریں لیے کھڑی تھی۔ تبھی اچانک قدموں کی آواز پر اس کا خوف مزید بڑھ گیا۔ میرے پاس مت آنا، سمجھی تم، ورنہ میں چیخوں گی۔ زہا کانپتے ہونٹوں سے ہمت لیے خوف زدہ سی اسے دھمکی دینے لگی۔ جب وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا، اس کی سانسوں کی گرم تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ سانس روکے وہ آنسو بہانے لگی۔ مت چھونا مجھے، مت چھونا، پلیز، نہیں نہیں۔ زہا آنسو بہاتی خوف سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پیچھے موجود شخص پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک زہا کے رونے پر تیزی آ گئی۔ میرے قریب مت آنا، پلیز، میں تمہارے آگے۔ زہا روتے ہوئے آنکھیں بند کیے سسک کر بے بسی سے بول رہی تھی۔ زہا، پاگل ہو تم؟ ہاں؟ اوراق اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لاتا تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اچانک آنکھیں کھول کر آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس، میں ہوں اوراق، کوئی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اوراق اس کے قریب چہرہ لائے اس کے کان میں جھک کر سرگوشیہ انداز میں بولتا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ اس میں کولون کی آتی خوشبو زہا کی دھڑکنیں مزید تیز کر گئی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جھکائے ہوئے تھی جبکہ وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔